صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، سبحان اللہ، اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون ہوتا ہے لپٹ کر در دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین، کر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ اور دا محبوب دیدن دا پارا زماشر تا خوشحالی، دا محبوب دیدن دا پارا زماشر تا خوشحالی گم، چی دلبر پکیلی دیشی دا محشر اختر زمادے۔ اور دا جانان پا مہمانائی کی بدزلو وخی وری دیکھڑم، پا مولا میں دی قسم ہوئی عشقی ہنر زمادے۔ اور تانا قربان یا رسول مدنی، تانا قربان یا رسول مدنی، تماشقے دا سبحان یا رسول مدنی۔ ستا محبت جی پکم زلکی نقشوی نوی، نشتہ غیز لکی ایمان یا رسول مدنی۔ او کہ ہزار زلہ ایمان روڑی خوبیستا لعشقہ، چری بنشی مسلمان یا رسول مدنی۔ وستا پا کمال جمال کرم سوال، چی رب رضاشی زمان، محمد امین استان عطفان یا رسول مدنی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و قوت الارواح و غذائها و علی آلہ و صحبہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ زینت محفل، صدر محفل، انتہائی معزز و محترم پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت پیر محمد شہزاد میروی صاحب، دامت برکاتہم و فیوزاتہم علینا، اور یہاں پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، کارکنان، دور و نزدیک سے آنے والے تمام شاکان رسول، تمام کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی قاری ارشد صاحب کے دعوت پر ایک مرتبہ پھر آپ کے اس مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کریم جل جلالہ یہاں پر میرا آنا اور آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خصوصی نگاہ ناز نصیب فرمائیں۔ اس مرتبہ جو آنا ہوا تو ہم جب بھی حضور قبلہ، ہمارے دلوں کے دھڑکن، حضور امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ مرقد شریف کہتے ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ آپ کا یوں اچانک ہم سے جدا ہونا، اور بالکل ایک ایسی صورتحال، آپ کی وصال کی خبر جیسے دن کے 12 بجے 1 بجے بالکل سورج اپنے آفتاب کے ساتھ طلوع اور اچانک اندھیرا چھا جائے۔ اللہ کریم جل جلالہ کے صدقے ہماری بھی مغفرت نصیب فرمائے، اور انہوں نے جو مشن ہمارے لیے راہ متعین کی ہے، جس مشن پر اللہ کریم اسی مشن پر ہمیں تادم مرگ استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اس امت پر بہت بڑا حق ہے،
علماء نے یہاں تک کہا کہ صحابہ حضور کے سامنے ان کے سینے وہ حضور کے سامنے ڈال بنے رہے، اس کے ہاتھ حضور کے سامنے شل ہو گئے، اور ان کی آنکھیں حضور علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نکل آئی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اپنی مال جان اولاد سب کے سب قربان کر دیے، مگر پھر بھی حضور کا حق اتنا بڑا ہے کہ علماء نے فرمایا وَهُمْ إِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ، صحابہ حضور کے محبت میں حد سے آگے بڑھے، اور وہ اس حد تک آگے بڑھے کہ حضرت بشر بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو خیبر کے موقع پر حضور کے سامنے جب کانا رکھا گیا اور اس کانے میں زہر ملایا گیا ایک یہودیہ کی طرف سے، تو میرے کریم آقا کو تو اس گوشت نے بتا دیا کہ مجھ میں زہر ہے، لیکن وہ صحابی وہ ایک نوالہ نگل چکے تھے، تو جب وہ تڑپ اٹھے تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ کیوں آپ دوبارہ اس کو نکال لیتے اپنے منہ سے؟ تب اس صحابی نے جو جواب دیا ہے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے یہ گوارا، میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ میرے سامنے ہیں اور منہ سے میں دوبارہ وہ نوال نکالوں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس وجہ سے صحابی نے جان دے دی مگر حضور کو تکلیف نہیں پہنچائی، باوجود اس کے کسی نے حضور کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضور قبلہ امیر المجاہدین نے ہمیں اس مشن پر لگایا۔ آج یہاں پر اس حاضری میں حقیقت تو یہ ہے کہ جتنے بھی میرے کریم آقا کے غلام ہیں ان کو حضور امیر المجاہدین کا یوں اچانک وصال فرمانا ان کے لیے واقعی بہت بڑا صدمہ ہے، اور آپ ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے اس شخصیت کی صحبت میں اگر کچھ لمحے گزارے ہیں، ان کو پتا ہے کہ پاکستان کس عظیم شخصیت سے، پوری دنیا کس عظیم شخصیت سے محروم ہو گئی۔ لیکن ہم خوش قسمت ہے کہ آپ ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن آپ کا نظریہ اور مشن الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پل پل ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تا دم مرگ ساتھ رہے گا۔ اور انشاءاللہ ہمیں اس پر بھی خوشی ہے کہ میرے کریم آقا فرماتے من کثر سواد قوم فہو منہم، جنہوں نے کسی قوم اور کسی جماعت کی تکفیر کی تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ یعنی اگر یہاں پر انہوں نے جس قوم کو اپنا تعاون اور اس میں اپنا وزن ڈالا تو وہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ ہم خوش قسمت ہے کہ الحمدللہ ہم نے جن کا ساتھ دیا ہے تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی ساتھ کا اور ہم آخرت کا ساتھ ان کا نہیں چاہتے۔ دنیا میں لوگ تو ساتھ دیتے ہیں لیکن شاید آخرت میں ان کے ساتھ کتراتے ہیں کہ نہیں ہم نے ان کے ساتھ نہیں اٹھنا، لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا ان کے ساتھ تو پھر اٹھنا ہی ہے۔ اگر آج آپ نے دنیا میں ان کو مضبوط کیا، اگر آپ نے دنیا میں صرف مال و متاع کی خاطر، صرف دنیاوی جاہ و جلال کی خاطر اور صرف دنیاوی حرص کی خاطر آپ نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو آپ نے آئین ساز اور قانون ساز اسمبلی کا ممبر بنایا، پھر جنہوں نے اسلام کا راستہ روکا اور جنہوں نے حضور کی عزت و ابرو پر حملے کیے، جنہوں نے ختم نبوت پر حملے کیے، تو یہ مت سمجھنا کہ یہ جرم صرف انہی کا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا پھر بروز حشر بھی ان کا ساتھ ہونا پڑے گا، ان سے پھر آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ ادھر بھی ہم خوش قسمت ہے کہ ان کی کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہے میں نے ان کے ساتھ، ادھر بھی میں نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، نہیں کوئی بھی ایک بندہ نہیں ہوگا، لیکن لبیک والے خوش قسمت ہے کہ وہ ہر لمحہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے یہاں پر قبلہ امیر المجاہدین کا ساتھ دیا اسی طرح ہم ساتھ بروز حشر بھی چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے بابا جان فرماتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین ایک نظریے کا نام ہے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ اور جب بھی
پاکستان نہیں پوری دنیا میں جب بھی حضور کی عزت و ابرو کی بات ہوگی قیامت تک اس میں حضور امیر المجاہدین کا نام آئے گا. جب بھی حضور کے دین کے لیے قربانی کی بات ہوگی، ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کی بات ہوگی، حضور امیر المجاہدین اور تحریک لبیک کا نام ضرور آئے گا. اور الحمدللہ ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اس دور پرفتن میں جب کوئی بندہ 2 قدم بھی آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کریم نے ہمیں تحریک لبیک کے سب پلیٹ فارم دے دیا. اور واللہ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے. تحریک لبیک الحمدللہ بابا جی کی خصوصی نگاہ کرم اور نگاہ ناز سے الحمدللہ آپ کے وصال کے بعد یوں ترقی کر رہا ہے. ہر طرف حضور کی عزت ابرو کے لیے الحمدللہ حضور کے غلام میدان میں ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ تخت پر ہوگا. پھر انشاءاللہ حضور کا دین جو ہے وہ ظالم کا راستہ روکے گا. پھر حضور کا دین اور نظام مظلوم کی فریاد سنے گا. پھر ہماری یہ محرومیاں ختم ہو جائیں گی. پھر انشاءاللہ کوئی غریب جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے پریشان نہیں ہوگا، اسلام ان کی بچوں کی بھی فکر کرے گا. کوئی پھر اسلام نظام ایسا ہے کہ پھر یہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. پھر یہ غریبوں سے کبھی ٹیکس نہیں لے گا، بلکہ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دے گا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نظام قبلہ بابا جان فرماتے تھے کہ پاکستان میں انشاءاللہ حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے آپ ولی کامل تھے. آپ کے اس گفت کے مطابق انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے گا. ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ کریم نے ہماری زندگی میں ہم سے یہ کام، ورنہ بابا جی فرماتے تھے ورنہ مالکوں کے ہاتھ نوکروں کی کوئی کمی نہیں. مالکا بندے عقاب جہان نشتہ تالا ماں بندے زرگونہ غلامان. خوش تو چاچا لا سوک کوئی گلگ لگ ماشاءاللہ رب کو پختہ نہیں. میں اکثر جب کوئی ایسے علاقے میں جاتا ہوں نا جہاں 2 3 4 5 ہمارے پٹھان بھائی موجود ہو، تو وہ جو میزبان محفل ہوتا ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ آپ نے اس میں جو ہے نا پشتو کا بھی جو ہے نا وہ ذائقہ رکھنا ہے. میں نے کہا پشتو میں تو آپ ہمیں کہتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کیونکہ زبان اپنی ہے، بلا تکلف ہم جو ہے نا اس میں بول سکتے ہیں. اور اردو تو ابھی میں نے تحریک میں سیکھی ہے، اردو میں تقریر، تو اس میں ہمارے آمنے سامنے یعنی بولنے میں مسائل آ جاتے ہیں، اظہار معافی ضمیر اسی طرح نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر تو الحمدللہ اکثریت جو ہے نا وہ پشتو کو سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ کوئی پشتو کا شعر بھی میں آپ کے سامنے اور کوئی پشتو میں پیغام بھی دوں گا انشاءاللہ. قاری ارشد صاحب نے بڑے انتہائی شوق اور محبت سے یہ پروگرام سجا. اللہ کریم ان کی زندگی میں علم عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. اور جتنے بھی دوست احباب یہاں پر تشریف لائے ہیں اللہ کریم جل جلالہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے. مالکا بند عقاب جہان نشتہ تالا ماں بند زرگونہ غلامان. یا رسول اللہ میرے لیے تو آپ جیسے آقا اور کوئی نہیں، لیکن آپ کے لیے ہر لحظہ اور ہر سیکنڈ پہ میرے جیسے کروڑوں غلام حاضر ہیں. مالکا بند عقاب جہان نشتہ تالا ماں بند زرگونہ غلامان دے چور یزم استاد مینی پزل راشی نوریگی میں پمخ باندے باران دے. او کدی پور تکڑے پناز دا حیاستر کی نور بغوی دی پخبو کی شہیدان دے. او ہر اشپا دی دیدن پا تمناوی تا پسی محمد امین بھی پریشان دے. اللہ کریم جل جلالہ یہ کام کسی اور سی ملے گا، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں مالک نے اس کام کے لیے چن لیا ہے. یہ انتخاب ہے، اس کام کے لیے بندے چنے جاتے ہیں، اور جو بندہ اس کام کے لیے منتخب ہوا خدا کی قسم ان کی قسمت کا معراج ہے.
آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم میں کوئی کمال ہے، یہ تو کمال ہے مالکوں کی کہ جنہوں نے ہمیں اپنی نوکری میں قبول کر دیا، ورنہ حضور کے دربار میں نوکروں کی کوئی کمی نہیں۔ ہم نہیں ہوں گے تو اللہ کریم حضور کے عزت آبرو کی حفاظت کتے سے ملے گا، اور وہ بھی منگولوں کا کتا، اور کتا بھی شکاری کتا جس کے فطرت میں کاٹنا نہیں ہوتا، وہ اپنے شکار کو بھی یوں پیار سے دبوچ لیتا ہے، اور پھر انہیں جو ہے نا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، نہ ان میں وہ جو اپنی دانت ہے نکیلی وہ اس میں نہیں، وہ بڑے آرام سے اپنے مالک کے پاس لے آتا ہے۔ تو لوگوں نے جو ہے نا اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ ان کی فطرت میں کاٹنا نہیں ہوتا، لیکن جب حضور کی عزت پر بات آئی تو انہوں نے بھی اپنے فطرت اپنی جو ان کے فطری وہ عادت تھی وہ بھی تبدیل ڈالی، اور انہوں نے کہا نہیں اب تو بات حضور کی عزت کی ہے۔ جب ایک عیسائی مبلغ نے بات کی حضور کی گستاخی کی تو وہ چل ہونا کا قلب سید مربوط، ایک کتا جو کہ وہ شکاری کتا تھا اور باندھا ہوا تھا، انہوں نے فوراً اپنی زنجیر کھول کے حضور کے دشمن پہ حملہ کر دیا۔ جب بابا جی یہ واقعہ فرماتے تھے تو آپ کہتے تھے واہ واہ کتیا، تیری اس جم پر قربان جو تو نے حضور کی عزت ابرو کے لیے جم کیا، تیرے اس حملے پر میں قربان، یہ تو نے میرے کریم آقا کی گستاخ کو دبوچ لیا، تیرے اس ادا پر میں قربان کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آج تو کوئی بھی نہیں ہے، آج تو نہ سیدنا عمر فاروق ہے، آج تو نہ حضرت شیر خدا ہے، آج تو نہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، نہ میرے کریم آقا کے غلام ہے، نہ غازی عبد القیوم ہے، نہ ممتاز حسین قادری ہے، آج تو یہاں پر منگول اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہ عیسائیت قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب گستاخی کی تو اس کتے سے اللہ نے یہ کام لیا، تو لوگوں نے جب اس کو باندھا دوبارہ تو مجلس میں سے کسی نے کہا کہ ھذا بکلامک فی محمد، آپ نے جو حضور کے خلاف بات کی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے آپ پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بل ھذا القلب عزیز النفس، بلکہ یہ کتا جو ہے نا یہ بڑا جو یعنی ایسا ہے کہ وہ اشارہ برداشت نہیں کرتا۔ تو جب میں نے ان کے سامنے اس طرح اشارہ کیا تو انہوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ لوگوں نے کہا شاید ایسا ہو، دوبارہ کتے کو باندھ دیا گیا۔ اس خبیث نے دوبارہ سے میرے کریم آقا کی گستاخی شروع کی، جو ہی گستاخی شروع کی فوَدَّبَ الْقَلْبُ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ایک مرتبہ پھر کتے نے اپنے زنجیر توڑ ڈالے اور دوبارہ اسی پر حملہ کیا، لیکن اس مرتبہ اس غضب کا حملہ تھا کہ وہ بچا نہیں، فَخَشَمَهُ وَقَلَعَهُ، ان کو تپڑ بھی مارے، اور جب لوگ آ رہے تھے اور ان کو اس کتے سے وہ عذاب کرا رہے تھے اسی وقت تک انہوں نے یہاں پر اپنا جو ہے مول لگا کر ان کو چیر پار کے اسی جگہ پہ مردار کر دیا۔ قسمتی ہے کہ اللہ کریم ہم سے کام لے رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینہ شریف حضور کے اشارے پر آئے اور آپ نے حضور کے ان گستاخوں کو اور ان دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، تب تاریخ میں آتا ہے کہ 3 دن حضرت سلطان نور الدین زنگی میرے کریم آقا کے شہر مدینہ شریف میں یوں گھومتے پھرتے رہے، اور آپ کے آنسو جاری تھے، اور یہ کہتے رہے کہ یا کریم آقا میں اس نعمت کا اور اس کرم کا شکر کیسے ادا کروں کہ آپ کے قریب بڑے سلاطین اور بادشاہ تھے، ان کے پاس بڑے طاقتیں تھے، لیکن آپ نے مجھے اپنی خدمت کے لیے مصر سے بلایا، میں اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ خدا کی قسم ہم یہ شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس مفاد پرستی کے دور میں کوئی ایک بندہ ایک قدم بھی بغیر مفاد کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم شکر کیسے ادا کریں کہ آپ نے ہمیں اس زمانے میں حضور امیر المجاہدین جیسا لیڈر عطا کیا، اور پھر ہم اس کا شکر کیسے ادا کریں کہ پھر ہم نے الحمدللہ اس کی آواز پر لبیک کہا اور دل و جان سے کہا، اور جب بھی حضور کے عزت ابرو کی بات آئی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ زمانہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے، کون سا ریاستی ظلم ہے، کون سا ریاستی جبر ہے۔ جب وہ اپنے ریاستی ظلم و جبر پہ اتر آئے
تو ہم نے ایک قدم مزید آگے بڑھا کر کہا ادھر سے نم کر خدا آزمائے تو 3 آزما ہم جگر آزمائے. صرف اسی جذبے سے ڈرتا تھا. جب پہلے حضور قبلہ امیر المجاہدین اوائل میں جب اسی جذبے کا ذکر کرتے تھے تو بہت سارے لوگ ہنستے تھے, بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے تھے, بہت سارے لوگ متشدد کہتے تھے, کوئی ایکسٹریمسٹ اور انتہا پسند کہتے تھے. جب آپ بات کرتے تھے غیرت کی اور پھر بھی وہ بھی اسی ماحول میں جب مسلمان ہر طرف سے کفار کے اسکنجے میں تھے اور وہ مسلمانوں پر مسلسل حملے کرتے رہے, ان کو شہید کرتے رہے, تب بھی مسلمانوں کا یہ عالم تھا اسی وقت کہ مسلمان مظلوم ہو کر بھی دہشت گردی سے نہیں نکل سکے. مسلمان کٹ مرتے رہے پھر بھی دہشت گرد بنے رہے. آپ کو پتا ہوگا جب 9/11 کا حملہ ہوا افغانستان پر اور مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ پوری عالم کفر نے اس کے خلاف صلیبی جنگ کا آغاز کیا, اور اسی وقت جب وہ افغانستان میں اپنے ہر قسم کے اسلحے کا تجربہ کر رہا تھا اور 32 نیٹو ممالک کہ ایک اتحاد نے مسلمانوں پر یلغار کیا, اور پھر اسی وقت کے جو صدر تھے بش انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا ہے. عراق کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور 10 لاکھ معصوم بچوں کو شہید کیا. اسی طرح شام میں ہمارے چھوٹے خوبصورت بچوں کو شہید کیا, اور ہر جگہ پر انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا. لیکن آپ کچھ نظر دوڑائیں اس ماحول میں, اسی وقت صرف ایک ہی ماحول تھا, وہ یہ تھا کہ جب وہ مسلسل ہمیں مارتے بھی رہے اور ہم مرتے رہے, پھر بھی ظالم وہ نہیں تھے, ظالم ہم تھے. پھر بھی دہشت گرد وہ نہیں تھے, دہشت گرد ہم تھے. پھر بھی ہم نے دنیا کو یہ یقین نہیں کرایا کہ نہیں ہم امن پسند ہیں, ہم کٹ مرتے رہے, پھر بھی دہشت گرد ہم ہی تھے. وہ مسلسل پوری دنیا کے سامنے ہمارے قیدیوں کو کے ساتھ وہ مذاق کرتا رہا اور وہ ظلم کرتا رہا جن کو سب دنیا نے دیکھا. اور گوانتانامو بے جیل کی جو کہانیاں ہے وہ سب کے سامنے ہیں. مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے جاتے تھے, پھر بھی دہشت گرد ہم ہی تھے, وہ نہیں تھے. اسی ماحول میں جو بھی خطیب جو ہم نے دیکھا, میں بالکل قریب تھا بارڈر کے, تورخم بارڈر کے, اسی وقت ہم پڑھتے تھے تو ہمارے سے تقریباً 40 کلومیٹر کی فاصلے پر تھا تورخم. تو یہ جتنے بھی لوگ آتے تھے انٹرویوز کے لیے وغیرہ تو وہ پہلے وہاں سے ہو کر جاتے تھے. تو اسی وقت واللہ مجھے یاد ہے کہ جو بھی بندہ انٹرویو دیتا, جو بھی بندہ خطیب خطبہ دیتا, مبلغ کوئی تبلیغ کرتا یا کوئی اینکر یا کوئی بھی اسکالر وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر بات کرتا, سب کے زبانوں پر ایک ہی بات ہوتی کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے, یہ تو وہ امن کا دین ہے. کسی نے یہ نہیں کہا یہ جو ظلم ہو رہا ہے تو اسلام یہاں پر کون سا درس دیتا. تب اسی وقت ایک ہی بندہ تھے, واللہ ایک ہی شخص تھے کہ جنہوں نے اس ماحول سے نکل کر مسجد رحمت للعالمین سے غیرت والی صدا اور للکار جو ہے پوری دنیا میں پہنچائی. اور آپ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے, یہ تو ہے ہی امن والا دین, لیکن اس کو کہتے ہیں کلمۃ حق نرید بہا الباطل. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح نہیں ہے. اسلام تب امن کا درس دیتا ہے جب مسلمانوں کی عزت آبرو محفوظ ہو, جب شرق سے غرب تک ہر مسلمان کی عزت آبرو محفوظ ہو. لیکن جب کشمیر جل رہا ہو, جب وہاں کی مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہو اور وہ کہے یا اللہ کوئی تو بندہ بھیجے جو ہمارے لیے, پھر اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن میں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. جب حضور کے غلام اس طرح ہر جگہ پر کفاروں کے شکنجے میں ہو اور مسلمانوں کے بچے ذبح ہو رہے ہو اور ان کے وجود کے کباب بنا رہے ہو ہندو, تو پھر اسلام اسی وقت اس طرح کا درس نہیں دیتا. ہاں, جب بلال کعبے کی چھت پہ ہو اور شرق سے غرب تک مسلمانوں کی عزت محفوظ ہو, اور جب صرف ایک ہی خاتون بنو قینقاع میں آ جائے مسلمان اور وہ کوئی سودا لینے کے لیے, وہ بازار یہودیوں کا تھا, ایک یہودی نے آ کر کہا مجھے اپنا چہرہ دکھائیے, تو اسی عورت نے کہا نہیں, اسلام نے مجھے آپ کے سامنے چہرہ
لگانے سے منع کیا ہے۔ ہم اسلام کی بیٹیاں ہیں، ہم وہ مانیں گے جو اسلام ہمیں کہتا ہے۔ آج تو کیا ہے، آج تو کہتے ہیں نہیں ہماری جسم ہماری مرضی، اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کس سے تکلیف ہے، وہ انٹرویو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو چکی ہے، تو اس خاتون نے کہا ہمیں اسلام سے تکلیف ہے، ہمیں اسلام سے تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا اسلام نے ہمیں حقوق نہیں دیے۔ میں نے کہا تم نے کیا پڑھا؟ اسلام سے پہلے آپ کی کیا حالت تھی؟ اسلام سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا ماں کی صورت میں عورت کیا ہوتی ہے، اسلام سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ بہن کی حقوق کیا ہوتی ہے اور بیوی کی حقوق کیا ہوتی ہے اور بیٹی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے تو آپ کا یہ حالت تھا کہ جب کوئی خوشخبری آتا کہ آپ کی بیٹی ہو چکی ہے تو ان کی جو ہے نا وہ جو چہرے کا رنگ تھا وہ اڑ جاتا تھا۔ من سوء ما بشر بہ، قرآن اس پر گواہ ہے۔ تو پھر جا کر وہ اس کا صلہ یوں دیتے کہ آپ کی وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی، مجھے کیوں کہا گیا کہ آپ کی بیٹی ہو چکی ہے، بیٹا کیوں نہیں تھا؟ تو وہ جا کر اس بیٹی کو پھر زندہ درگور کرتے۔ اسلام سے پہلے تو آپ کی یہ حالت تھی، اسلام سے پہلے کہ کوئی نہیں جانتا تھا ماں کیا ہوتی ہے، ان کی شان کیا ہوتی ہے اور پھر ان کی حقوق کیا ہوتے ہیں۔ جب بچے کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ اپنے ماں کو لے کے جاتا اور منڈی میں اس ماں کو بیچ دیتا اور اس کے عوض پیسے لیتا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے بچے کو کہا اگر تم نے مجھے رضا کرنا ہے، مجھے راضی کرنا ہے، اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر۔ اگر تم نے میرے جنت کو پالنا ہے اور جنت کو تم نے میرے جنت میں آنا ہے تو پھر آپ نے اپنی ماں کی قدموں میں آنا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے تو اس عورت نے کہا کہ نہیں مجھے اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ وہ کوئی سودا لینے کے بعد ایک جگہ پہ بیٹھ گئی تو اس جو یہودی تھا انہوں نے آ کے پیچھے سے آپ کی جو چادر تھی اس کو کسی چیز سے باندھ دیا۔ جب وہ عورت بے خبری میں اٹھ گئی تو اس کا جو چادر تھا وہ نیچے آیا تو وہ ان کا چہرہ ظاہر ہوا۔ یہودیوں نے کہا لگایا اور کہا کہ دیکھو ہم نے کہا تھا چہرہ دکھائیں تو آپ نے نہیں دکھایا۔ یہ خبر میرے کریم آقا تک پہنچی کہ بنو قینقاع میں میرے کریم آقا بڑے غیور تھے اور آپ غیوروں کو پسند کرتے تھے۔ جب میرے کریم آقا کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے اسی وقت بنو قینقاع کو پیغام پہنچایا کہ فوراً اسی وقت پورا قبیلہ خالی کر دو، فوراً اسی وقت پورا قبیلہ، ورنہ میرا اگلا حکم اس سے بھی سخت ہوگا۔ یہ تھا مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت کہ جب مسلمانوں کی عزت آبرو محفوظ ہو تب اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ لیکن اسی وقت کوئی نہیں بولا، ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں وہ لوگ ٹھیک ہے، یہ ہم میں ہے کہ ہم جو ہے نا ان کے سامنے دہشتگرد بنے ہیں، باوجود اس کے ہم کٹ مرتے رہے، لیکن کوئی بھی نہیں بولا کہ نہیں ہم تو مظلوم ہے، وہ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ہی شخص تھے جنہوں نے اسی وقت تمام حالات کا مقابلہ کیا، ہر ظالم اور جابر کے سامنے آئے اور پوری دنیا میں اپنی غیرت اور اپنی حمیت کے ساتھ یہ آواز پوری دنیا تک پہنچایا کہ نہیں جب بلال کعبے کی چھت پر ہو تب اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن جب کشمیر، چیچنیا اور برما چل رہا ہو تب اسلام اسی وقت امن کا نہیں بلکہ میدان میں نکل کر غیرت کا درس دیتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کی آواز میں جو برکت، جو اس میں اخلاص تھا اور آپ نے جو پیغام دیا، صرف آپ نے اپنے زبانی اور رسماً اور رواجاً کوئی بات نہیں کہی، جو بھی بات کی آپ نے وہ کر دکھایا۔ اگر آپ نے کہا میرا سب کچھ حضور پر قربان، جب سب کچھ قربان کرنے کا وقت آیا تو پھر آپ نے قربان بھی کیا۔ واللہ مجھے اب بھی یاد ہے بالکل جیسے ابھی کل کا واقعہ ہو، مجھے ایسا یاد ہے کہ جب قبلہ بابا جی 16 نومبر کو فیض آباد تشریف لے آئے تو جس وقت آپ تشریف لائے اسی وقت آپ کی بخار کا یہ عالم تھا
کہ وہ شدت کی وجہ سے بالکل آپ کا جو جسم مبارک تھا اس پر وہ ہلکی سی وہ کپکپی تھی اسی وقت، اور آپ نے اسی وقت فرمایا آپ کے چہرے کو ہم نے دیکھا تو آپ کا وہ چہرہ مبارک جس طرح ہر وقت کھل اٹھا تھا، اور ہم دیکھ کر ہمیں جو ہے نا وہ کچھ عجیب سی، ان کے بابا جی 1-2 دن مسلسل بے آرام ہو جاتے پھر بھی آپ کا چہرہ مبارک تر و تازہ ہے۔ جب ہم نے چہرے میں کچھ تغیر دیکھی تو ہم نے کہا حضور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا تو اب بھی بہت بخار چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو میری نبض کو، میں نے اس طرح نبض پکڑا تو واقعی بخار انتہائی شدت سے تھا۔ تو میں نے کہا حضور پھر آپ کیوں تشریف لے آئے؟ آپ کو اتنے شدید بخار ہے تو آپ نہ آتے، آپ کے بچے روحانی بچے الحمدللہ یہاں پر جو رات انہوں نے گزاری ہے اور جو انہوں نے استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے تمام چیزوں کا، تو میں نے کہا یہ تو ہم موجود ہے۔ آپ نے اسی وقت ہنستے ہوئے فرمایا نہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ جان تو ہے ہی حضور کے لیے۔ آپ نے عملاً کر کے دکھایا۔ خطیب الاسلام کہتے ہیں کہ میں نے جیل کے اندر دیکھا کہ آپ کے یہاں پر اس گردن مبارک کو میں دبا رہا تھا، میں نے دیکھا یہاں پر کالے کالے نشان پڑے تھے۔ میں نے کہا کافی ٹائم گزر چکا تھا، میں نے کہا حضور یہ نشانات کس کے ہیں؟ فرمایا جب مجھے یہ جیل میں لے کے جا رہے تھے، پولیس والے گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے تو وہ مسلسل ڈنڈے مار رہے تھے، تو جو ادھر بچے تھے کارکن تھے انہوں نے فوراً میرے اوپر آ کے کہا کہ نہیں استادوں کو نہیں مارنا، استادوں کو نہیں مارنا۔ تب آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان بچوں کو یوں اپنے آپ سے ہٹایا اور میں نے پولیس والوں کو کہا نہیں یہ تو ابھی بچے ہیں، ان کی تو کھیل کود کا ٹائم ہے، انہیں تو میں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر لگایا ہے، انہیں نہ مارو مجھے ہی مارو۔ پھر وہ رنجی مجھے پڑے، یہ انہی کے نشانات ہے۔ لیکن اس کی بھی آپ نے باہر کبھی بھی آپ نے فریاد نہیں کی۔ آپ کو جس طرح یہ 5 مہینے اور 22 دن جس طرح سردی میں آپ کو رکھا گیا بغیر چیئر کے، بغیر ویل چیئر کے آپ کو رکھا گیا، فرماتے تھے میں تو 2 گھنٹہ بھی بغیر ویل چیئر کے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن انہوں نے مجھے سردی میں اس طرح بٹھائے رکھا